میں شاہ نواز احمد خان اس وقت موجود ہوں جناب ڈاکٹر برق صاحب کے آفس میں، اور میں بات کروں گا آج ڈاکٹر صاحب سے کہ ایک ہفتے کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا تہوار جو ہندوستان نہیں پوری دنیا میں بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس یا کرونا وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن بنا ہوا ہے، لوگ بہت ڈر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کس طریقے سے عید منائیں، کیا گفتگو ہوئی، ڈاکٹر برق صاحب کی پرشاسن سے بات کرتے ہیں۔ میری آج سنبھل کے پرشاسن سے ڈی ایم صاحب، ایس پی صاحب وغیرہ سے بات ہوئی تفصیلی، تو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے جاننا چاہا کہ یہاں آپ کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ اب اس وقت من کے دیکھیے، جب تک پرشاسن نے اپنی کوئی گائیڈ لائن نہیں دی تھی، کوئی آدیش نہیں کیا تھا، تو ہم بھی پریشان تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ بھئی مسجدیں کھولی جائیں اور عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں نماز سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اور ہمارا اس لیے خاص طور سے ہم نے گزارش کی تھی کہ نہ صرف ہندوستان ہمارے ملک میں بلکہ سارے ورلڈ کے اندر جب سے کرونا کی یہ وائرس کی بیماری آئی ہے یا وبا آئی ہے، بیماری تو ہم نہیں مان رہے اس کو، تو اس کا کوئی علاج، کوئی ویکسین ابھی تک ساری دنیا ملا کر نہیں بنا سکی۔ جب کوئی علاج نہیں کر سکی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی عذاب الہی ہے۔ اس کو ہم اللہ کا عذاب مانتے ہیں کہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ نے ایک اشارہ کر دیا، ساری دنیا سے اتنا سارا اشارہ سنبھل نہیں پا رہا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی وہی جب معاف کرے گا تو یہ کرونا بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے اس وقت نماز تو ہم پڑھیں گے، نماز کے بعد میں ہم اپنے پروردگار سے رو رو کے گڑ گڑا کر جب دعا مانگیں گے اور اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں بہرحال ہم اپنے سب مل کر دعا کریں گے، تو ہمیں امید ہے کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی تو یہ بھاگ جائے گا کرونا۔ اس کی ویکسین اصل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ویکسین وہ کام کرے گی۔ تو لہٰذا اس پر اب جو ہم نے مانگ کی تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ ہمیں نماز پڑھوائی جائے اجتماعی مسجدوں میں، اس میں، لیکن وہ انہوں نے اب گائیڈ لائن جو جاری کی ہے، جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائن جاری کی ہے، جو پابندی اس میں لگائی گئی ہے، اس میں یہ ہے، اور ہم نے اس میں کہا تھا کہ قربانی میں کوئی پابندی نہیں ہو، جو ممنوع پرتیبندھت جانور ہیں، سمجھ گئے، ان کو مسلمان اس میں کسی بھی قیمت پر اس کی قربانی نہ کریں، بلکہ بکرا ہے، کٹرا ہے، بھینس ہے، جن میں کر سکتے ہیں کریں۔ تو اس میں چونکہ بکرا ایک نام پر ہوتا ہے، بھینس کٹرا وغیرہ جو ہے یہ 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں غریب آدمی، بھئی ہر آدمی پوری بھینس نہیں کاٹ سکتا، پورا کٹرا نہیں کاٹ سکتا، یہ ایک بکرے کی قربانی نہیں کر سکتا، تو اس میں 7 حصے کا اسلام نے 7 حصے رکھے ہیں اس کے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نے جو یہ مانگ کی تھی، تو اور یہی کہا تھا گورنمنٹ اپنا گائیڈ لائن دے اور بتائے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اجازت دیتے نہیں دیتے، اجازت ہم نے اس وقت بھی یہ بات مشروط ہی کہی تھی، کنڈیشنل کہی تھی کہ اگر اجازت ہمیں ملے گی تب ہم نماز اس کی وہاں ادا کریں گے، اور اجازت نہیں ملے گی تو جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہوں گے اس پر کام اس کی نماز پڑھیں گے۔ تو انہوں نے قربانی کی تو ہماری مان لی، قربانی کی تو کوئی اس میں اجازت ہے نہیں، اور وہ اجازت ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن جو پرتیبندھت جانور ہیں، ممنوع ہیں، تو اس کو ہماری ان سے بھی، ہم مسلمانوں سے سارے اپیل ہے کہ وہ اس میں کوئی ایسی قربانی نہ کریں جو قابل اعتراض ہو۔ ہاں، اب جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز کے لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم مجموعی نماز نہیں پڑھا سکتے،
کرونا پہلے سے بڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ زور ہے، حالات بگڑ سکتے ہیں، کرونا زیادہ ہو سکتا ہے، وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ اپنی پالیسی بتائیے اس میں. تو انہوں نے اپنی پالیسی کا اظہار کر دیا کہ جیسے عید الفطر پر نماز لوگوں نے پڑھی تھی، اپنے گھروں پر پڑھوائی گئی تھی، اور مسجدوں میں یا عیدگاہ پر 5 آدمی پڑھ سکتے تھے، آج بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 آدمی نماز پڑھیں گے، چاہے عیدگاہ ہو چاہے مسجد ہو. تو اس پر ہم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی ہمیں اپنی سب کا قوم کا بھی خیال ہے کہ کسی کو خواہ نقصان نہ پہنچے. لوگ چاہتے ہیں اس میں کہ صاحب اسی بہانے سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی. تو ہم نے یہ کام دور دیکھتے ہوئے کہ ہماری اخلاقی انسانی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جو گورنمنٹ جس کو منع کر رہی ہے. منع کرنے کے باوجود اگر ہم زبردستی کرتے ہیں تو یقیناً حالات بگڑیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی، کسی بھائی کو، ہندو کو، مسلمان کو، کسی کو ملک میں کوئی بھی تفریق ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، فساد، یہ اس سے ہم بالکل دور رکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے عید منائی جائے. اور جو گورنمنٹ نے ہماری مانگ کے باوجود انہوں نے اجازت نہیں دی ہے، اور اب یہ کہا کہ اپنے گھروں پر نماز ادا کریں جیسے کہ عید الفطر پر ادا کی گئی تھی، اس کو میں نے کہا کہ لہذا میں اس کو گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے، اور میں نے بھی اب اپیل کی ہے کہ مسلمان اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھیں اور کوئی اس قسم کی بات نہ کریں جس سے کہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جب لوگ جانور خرید کر لائیں گے ہاں تو جانور ظاہر سی بات ہے گاؤں میں پیٹیں لگتی تھیں، وہاں سے خرید کے لاتے تھے. اب وہ جیسے تیسے کر کے لائیں گے، اگر راستے میں پولیس نے ان کو روکا تو ان پہ کیا اس بات کا دلیل ہے کہ وہ جانور قربانی کے لیے لے رہے ہیں؟ نہیں تو دیکھیے، ویسے بازار میں جو ہے وہ اس لیے نہیں لگنے دے رہے کہ وہی کرونا کی وجہ سے ایک ہی ہے ان کے پاس. تو میں نے یہ ابھی ہم سوال کیا تھا اس جگہ ڈی ایم صاحب سے اور ایس پی صاحب وغیرہ سے. ہمارے مولانا مملوک الرحمان نے سوال کیا کہ صاحب اگر ٹرک میں بھر کر یا اپنا خرید کر ایک ٹرک میں ہم جانور لیا میں اور لا کر ہم بیچ لیں اسے، تو بولے ٹھیک ہے بیچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ قانون تو پوری یو پی میں لاگو رہے گا قربانی کا؟ ہم کہہ رہے ہیں لاگو کرنا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے اس میں. تو اس سے ان سے کرونا کا پر بھی کوئی بچے رہیں گے، اور لوگ ان کو قربانی کرانے میں، جانور وغیرہ خریدنے میں، لانے میں، لے جانے میں پولیس ایڈمنسٹریشن کو، گورنمنٹ کو ہمارا اس میں پوری ذمہ داری سے ساتھ دینا چاہیے، اور ان کو پولیس بھی پوری ذمہ داری اپنی نبھائے، اور ان کے بھی رول میں نرمی رہنی چاہیے. ہاں، کوئی ہریسمنٹ نہیں پھیلانا چاہیے. ہاں، تو آج میرا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس میں مکمل طریقے سے پورے ہفتے اس کی لڑائی لڑی ہے، اور ڈیمانڈ کی ہے، اور کتنے چینل میرے پاس یہاں پر آئے اور لائیو سے جوڑے گئے، اور پھر میں نے بیان کیے. مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں، تو میں نے کہا میں دھمکی سے تو ڈرنے والا ہوں نہیں، نہ میں جیل سے ڈر رہا، نہ میں مرنے سے ڈر رہا. اور زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں، ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے. جی، تو میں نے کہا میں بہت مرتبہ جیل میں رہا ہوں، اور جیلوں میں نمازیں بھی پڑھی ہیں. میں نے جا کے وہاں بھی اللہ اکبر کہہ کر جماعتیں بھی پڑھی ہیں. جی، تو اگر آپ میں نے کہا اس وقت کہ اگر آپ مجھے گورنمنٹ بند کرتی ہے، میرے خلاف کوئی مقدمہ قائم کرتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اسے کرے میں اس سے ڈروں گا نہیں، سمجھ گئے. لیکن میں خود اس خیال کا ہوں کہ اننیسیسری، بلا وجہ کوئی جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے، غیر ضروری ضد نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے اب جو گائیڈ لائن تھی گورنمنٹ کی، ان کو مان لیا
کہ وہ منع کر رہے ہیں ہم سے کہ نماز اجتماعی نماز نہیں ہوگی، سموہک نماز نہیں ہوگی، تو لہذا ہم اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھیں گے۔ میری مسلمانوں سے بھی یہ اپیل ہی ہے کہ اس موقع پر جب ہمیں گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے خلاف ہے اور اس کی اجازت نہیں دے رہے کرونا کی وجہ سے، ہمیں بھی اس بات کو بہرحال تسلیم کرتے ہوئے ہم نے جو کوشش کرنی تھی، زور دباؤ ڈالنا تھا، وہ پوری کوشش کر کے دیکھ لی۔ جب گورنمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی ناجائز کام کریں، غلط کام کریں۔ ہمیں بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔